شریف ہے، حضرت عبد الرحمن بن علی ابن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات علی ظہر بیت لیس لہ حجار فقد برئت منہ الذمہ، جو شخص ایسے مکان کی چھت پر سوئے جس کے ارد گرد کوئی رکاوٹ، کوئی جنگلہ، کوئی پردہ نہ لگا ہو، ایسی چھت پہ سونے والا اللہ کے ذمہ حفاظت سے بری ہے۔ دوسری بات حضرت جابر سے ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی چھت پر سونے سے منع کیا۔ ایسی چھت جس کے رکاوٹ نہیں ہے اس چھت پہ سونا منع۔ حضرت ابو عمران جونی وہ فرماتے ہیں ہم فارس میں گئے ہوئے تھے، ہمارا اس وقت امیر جو تھا وہ زہیر بن عبداللہ تھا۔ زہیر بن عبداللہ نے دیکھا کہ سامنے ایک مکان ہے، مکان کی چھت پہ ایک آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو عمران، آپ نے ایسے شخص کے بارے میں کوئی مسئلہ سنا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، میں نے تو نہیں سنا۔ انہوں نے کہا میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے مکان کی چھت پر لیٹے جس مکان کی چھت کے ارد گرد کنارہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو اس انسان کو اگر چلتا ہوا انسان جائے تو اس کے پاؤں میں رکاوٹ بن جائے، تو ایسے شخص پر اللہ کا ذمہ حفاظت نہیں ہے۔ نمبر 2، ومن راکب البحر بعد ما یرتج فقد برئت منہ الذمہ، اور ایسا شخص جو سمندر کی طغیانی کے زمانے میں، جب سمندر اپنے جوبن پہ ہو، طغیانی پہ ہو، چھلے مار رہا ہو، ایسے وقت میں سمندر کا سفر کرنا، دریاؤں کا سفر کرنے والا آدمی وہ بھی اللہ کے ذمہ کرم سے، ذمہ حفاظت سے بری۔ تو انہیں حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ان کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی نگاہ بانی اور حفاظت کا ذمہ اپنے ہاں رکھا ہے۔ اللہ ہر کسی کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں میرے اس بندے کی حفاظت کرنی، لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، طریقہ کار بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے مکان کی چھت پہ سونا ہے تو اس کے ارد گرد پردہ اور رکاوٹ ہونی چاہیے۔ رات کا وقت تو آدمی اٹھے اور بے ہوشی کا عالم ہو تو ہو سکتا ہے وہ نیچے جا گرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ پاک نے جب منصوبہ دیا ہوا ہے، ایک ترتیب زندگی کی دی ہوئی ہے، اس ترتیب کے مطابق زندگی گزارو گے تو فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، حادثاتی موت سے بچا لیں گے۔ اگر تم نے خود اپنے آپ کو بری کر دیا اور فری کر دیا تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لیتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سواری پہ سفر کر رہا ہو، اس سواری کے بریکیں ہی نہ لگوائے، کیا خیال ہے بریکیں فرشتے لگائیں گے؟ گاڑی کو حادثے سے کون بچائے؟ گاڑی کو کیسے روکے؟ اس لیے حکم یہ ہے اپنی گاڑی کی بریکیں رکھو، بریکوں کو ہاتھوں اور پاؤں میں سنبھال کے رکھو۔ کہیں بھی آتا ہے تمہارا کام ہے اس کا تھوڑا سا استعمال کرنا، اللہ کا کام ہے تمہاری حفاظت۔ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اللہ پاک نے ایک ترتیب دیا زندگی گزارنے کی۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ بس اللہ پہ توکل ہے جی، اللہ پہ توکل ہے، گھر بیٹھ جائے، روزی نہ کمائے تو کیا خیال ہے آسمان سے گرے گی، منسلوا اترے گا؟ کبھی نہیں اترے گا۔ ایک آدمی بیمار ہے، وہ علاج نہیں کرتا، وہ کہے اللہ صحیح کر دے گا تو کیا خیال ہے؟ علاج ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، ترتیب اللہ پاک نے اسباب پیدا کیے، یہ کر لے میں ایسا کر دوں گا۔ شفا تو رب دیتا ہے، گولی میں، ٹیکے میں، بوتل میں، شفا رب نے رکھی ہے۔ رب نے کون سی گولی میں تیری شفا رکھی ہے؟ وہ کھائے گا تو شفا ملے گی، اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح حکم یہ ہے کہ اگر آپ سواری لے کے جا رہے ہیں تو سواری کو لاک کریں۔ اگر بغیر لاک کے سواری چھوڑ کے چلے گئے اور کسی نے چوری کر لی تو وہ چور مجرم نہیں، آپ خود مجرم۔ اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سرکار نے فرمایا تھا اپنے اونٹ کا گوڑا بندھو، اس کے پاؤں باندھ کے پھر جاؤ، بے مہار اونٹ چھوڑ کے نہیں جانا، جانور ہے کہیں بھی چلا جائے۔ حالانکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، لیکن ایسے آدمی سے ذمہ داری اٹھا لیتا ہے جو آدمی اپنی جان کی خود حفاظت کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔
لہٰذا اسباب پیدا کرنے ہوں گے، پھر اللہ پاک اسی کو سبب بنا کر حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ایسا مکان، ایسی چھت یا ایسی جگہ جہاں پہ رکاوٹ نہ ہو اور مرنے کا خطرہ ہو، گرنے کا خطرہ ہو، وہاں پہ اللہ اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح سمندر کی مثال سرکار نے پیش کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن ایسے سال میں ہوتے ہیں دریاؤں سمندروں میں طغیانی آ جاتی ہے، میڈیا والے پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ دریاؤں اور ندیوں کا سفر نہ کرے اور نہانے کی کوشش نہ کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، وہاں طغیانی آئی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بچائے۔ جو لوگ نہیں بچاتے وہ آئے دن مرے ہوتے ہیں، وہ ڈوبے ہوتے ہیں۔ جو لوگ حفاظتی تدابیر کو استعمال کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اس لیے حفاظتی تدابیر کرنا یہ ہمارے بس میں ہے، اس کو حقیقت میں تبدیل کرنا یہ اللہ کے بس میں ہے۔ ظاہری اسباب ہم پیدا کریں گے، حقیقت میں اللہ کرے گا۔ لہذا زندگی کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا یہ اسباب کے تحت ہے۔ اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم حرام کی موت مر سکتے ہیں۔ حرام کی موت مرنے سے بہتر ہے اسباب پیدا کریں، اس کے مطابق چلیں، اللہ فطرت کی عزت کی سکون کی ساتھ